بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ جنگل میں نہر کنارے ایک درخت پر دو باندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی کہ جو پہلے نہر میں چھلانگ لگائے گا اس کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے ایک باندر نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نہر سے باہر نکلا تو اس کے سر پر ایک موتیوں والا تاج تھا، اس کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ اس بادشاہ بننے والے باندر نے پہلے والے سے پوچھا کہ تو نے چھلانگ کیوں نہیں لگائی؟ پہلے والے باندر نے جواب دیا کہ میں نے سوچا اگر چھلانگ لگانے کے باوجود میں بادشاہ نہ بنا تو پہلے والے باندر نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تو بادشاہ نہ بھی بنتا تو پھر بھی تو نے باندر تو رہنا ہی تھا، اپنی اصل پوزیشن تو تیرے پاس رہنی تھی۔ تو یہی مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں انسانوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی بڑا انیشیٹو لینے سے پہلے یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اگر بھائی آپ کامیاب نہ بھی ہوئے تو بھی آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور آپ کا اصل سٹیٹس ایز اے ہیومن بینگ وہ تو آپ سلامت رہیں گے۔ ایک ریسرچ میں 98 سالہ لوگوں کو تلاش کیا گیا اور ان سب سے ایک ہی سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو آپ کی جوانی، آپ کی زندگی لوٹا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم رسک لیں گے، کیونکہ ساری زندگی ہم نے سیف کھیلا اور کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکے۔ تو ناظرین، دنیا میں اس وقت جتنے بھی معاشی طور پہ خاص کر کامیاب لوگ ہیں ان سب کے اندر ایک صفت مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ رسک لیتے ہیں۔ ان کو جلد ہی اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی معاشی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں رسک لینا پڑے گا۔ وہ ریگولر کنٹینیوسلی رسک لیتے چلے جاتے ہیں۔ فی زمانہ 90% لوگ رسک لینے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اگر 1 سے 2% لوگ رسک لیتے بھی ہیں تو وہ بھی زندگی میں ایک آدھ بار۔ فرسٹ ٹائم رسک لیا، اس میں اگر آپ کو لاس ہو گیا تو اب زندگی بھر رسک لینے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ مگر جو معاشی طور پہ بڑے کامیاب لوگ اس وقت موجود ہیں وہ کنٹینیوسلی رسک لیتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ معاشی طور پہ بڑی کامیابی یہ رسک ہی میں پوشیدہ ہے۔ کامیابی کے لیے، معاشی طور پر کامیابی کے لیے ایک اصول یاد رکھیے گا: ہائی رسک ہائی ریٹرن۔ مثال کے طور پہ اگر کامیاب لوگ 10 پروجیکٹ میں رسک لیتے ہیں تو 5 میں ان کو اگر لاس بھی ہو جائے تو 5 میں ان کو اتنا پروفٹ ہو جاتا ہے، اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بقیہ جو 5 میں لاس ہوا تھا وہ ان کا کور ہو جاتا ہے۔ سپوز کریں ان کو 9 پروجیکٹ میں لاس ہو گیا تو پھر بھی ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آخری پروجیکٹ میں ان کو اتنا بینیفٹ ہو جانا ہے جو پچھلے 9 کا لاس جو ہے وہ کور کر جائے گا۔ تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ بھی اگر معاشی طور پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسک لینے کی ہیبٹ کو اپنے اندر ڈیولپ کیجئے، آہستہ آہستہ اس کی عادت بنائیے۔ ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر رسک مینجمنٹ تو پڑھائی جاتی ہے مگر پریکٹیکلی لائف کے اندر رسک لینا نہیں سکھایا جاتا۔ شروع کے اندر آپ کیلکولیٹڈ رسک لینا شروع کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے سے کاسٹ جو ہے وہ معلوم کر لیجئے۔ اللہ نہ کرے آپ کو اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو کتنا نقصان ہوگا، 500 کا، 1000 کا، 2000 کا، 5000 کا۔ اب پھر آپ اس کے مطابق رسک لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نہ کرے اس میں لاس ہو تو آپ کیلکولیٹڈ رسک لیں گے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں اگر آپ اس کو پروفٹ ہو جائے، آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پروفٹ کتنا ہوگا۔ اس طرح آپ تھوڑا رسک لینا شروع کیجئے۔ اگر معاشی طور پہ آپ کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسک جو ہے وہ ہر حال میں لینا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ جہاں اس وقت موجود ہیں پوری زندگی معاشی طور پہ آپ اسی اپنے جو ہے وہ حالات کے اندر گزارنا آپ کو ہوگا اگر آپ معاشی طور پہ کوئی بڑا رسک نہیں لیتے۔